اور استحکام پاکستان پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں دیکھ رہا. وہی مستقبل جس طریقے سے مصطفیٰ کمال کو لانچ کیا گیا اور پھر کچھ ایک کونسلر کی سیٹ بھی وہ لوگ نہیں جیت سکے. استحکام پاکستان کا بھی یہی حال ہے کہ الیکٹیبل تو جا رہے ہیں, ان کے ووٹر ساتھ نہیں جا رہے, تو کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ اپنے وقت اسی دن کھو بیٹھے ہیں جس دن یہ نون لیگ کے گوڈوں میں بیٹھ گئے اور کہا کہ 30 سیٹوں پہ الائنس ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے اور نون نے کام صرف 5 سیٹوں پہ کریں گے. اس دن استحکام پاکستان پارٹی 0 سے ملٹیپلائی کر دی گئی تھی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتحاد کے ساتھ الیکشن لڑ پائیں گے, اور جو ایک باریوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک باری اس کی ایک باری اس کی, لڑیں گے. اگر یہ لڑنا چاہے تو لڑ لیں گے. اور اگر آپ پوچھیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا, 12-14 چور جب اکٹھے جا کے ڈاکہ مارتے ہیں نا, تو ہمیشہ اس مال کی تقسیم پہ آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں. دیکھیں, ہم نے اپنے ماضی کے سیاستدانوں سے سیکھنا, ان کی غلطیوں سے. ہم نے 2 چیزیں سیکھی کہ جس فواد چودھری نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان کی جنگ کروائی اپنے بیانات کی بنیاد پہ, سب سے پہلے اسی نے دوڑ لگائی. جو علی زیدی کہتا تھا کہ میں سینے پہ اور ماتھے پہ گولی کھا لوں گا اور خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, سب سے پہلے وہ لوگ بھاگے. تو آپ نے اس معاملے پہ دیکھنا ہے کہ کیا غلطیاں ماضی میں سیاستدانوں نے کی اور لوگوں کے اپنے چاپلوسوں کے خول میں اپنی پارٹی کو اور ملک کو تباہ کر گئے. وہ غلطیاں ہم نے نہیں دہرانی. یہ ہوا کہ ان کا لیڈر کہتا ہے عوام کو سڑک پہ نکلو, عوام نکل آتی, لیڈر غائب ہو جاتے ہیں سارے. جب لیڈر چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں, میں لیڈر ہوں, آپ میرے ووٹر ہیں, میں بولوں سڑک پہ نکلو, میں گرفتار ہو گیا, آپ نکل گیا اور میں چھپ گیا. اب آپ کے ہاتھ میں وٹا ہے, یہ جی ایچ کی ہو, یہ پارلیمنٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, آپ کے سامنے جو آئے گا آپ سب کو وٹا مارو گے. تو بتائیں قصور آپ کا تو نہیں ہے نا, وہ تو میرا کہ میں چھپ گیا ہوں. تو مسئلہ یہ ہے جو مجھے اختلاف ہے کہ آپ ابھی تک جیل میں اور میں پریس کانفرنس کر کے آ گیا. میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اٹھا کے جیل میں ڈالو, لیکن ان کی جو معصوم مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں اور جو ان کا ووٹر ہے جو بیچارہ ورغلایا گیا, اس کو اٹھا کے باہر اپنے گھروں میں بھیجو. ان کی تو ضمانت کرانے والا کوئی نہیں ہے بیچاروں کے, ان کی تو مائیں بہنیں رول رہی ہیں عدالتوں کے باہر. یہ چیزیں جو سسٹم کو درست ہونے کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کیا آنے والے انتخابات میں پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ خان ہے تو ہے, ادروائز خان کے علاوہ اور علی محمد خان کے علاوہ پی ٹی آئی میں کوئی اس طرح کا بندہ نہیں دیکھ رہا. کیا خان کو ہونا چاہیے یا نہیں سیاست میں؟ دیکھیں, میں تو مائنس الطاف حسین کا قائل بھی نہیں ہوں. میں تو چاہتا ہوں ساروں کو ہونا چاہیے, لیکن جو بلنڈر اس نے مارے وہ اسے نہیں مارنے چاہیے تھے. اور ریاست کو چاہیے اپنے سارے بچوں کو دوبارہ سینے سے لگائے, ایک پیش پہ لائے. پاکستان مزید تقسیم برداشت نہیں کر سکتا. خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ایک ایسا شخص جو پاکستان کے اندر ورلڈ کپ لے کے آیا, پوری دنیا کے اندر ان کا نام جانا پہچانا جاتا ہے, وزیر اعظم بنے, اس وقت بھی ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں تھا. اس سے پہلے اگر ان کی زندگی کی بات کریں تو ان پر اس وقت بھی کوئی مقدمہ نہیں تھا. کیا سمجھتے ہیں جو اب مقدمات ہیں, کیا یہ عمران خان کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ کیا میں بتاتا ہوں ان ساری چیزوں کا حل. اگر صحیح ہو رہا ہے تو اس پہ بھی لمبی ڈیبیٹ ہے, اور غلط ہو رہا ہے اس پہ بھی لمبی ڈیبیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں مذاکرات سے معاملے کو حل کیا جائے, آپس میں بیٹھ کے حل کیا جائے. مذاکرات آج نہ ہوئے, کل نہ ہوئے, اگلے سال نہ ہوئے, 10 سال بعد تو ہوں گے. نہیں, 2-4 چیزیں بتا دیں جو صحیح ہو رہا ہے اور جو کچھ غلط. کو بہت چیزیں بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات جو میں سمجھتا ہوں, میں آپ کو ساری غلط باتیں بتاتا ہوں, صحیح باتیں تو آپ ان میں سے خود نکال لیں گے. جو ان کا اپوزٹ ہوگا وہ صحیح ہوگا. پہلی غلط بات, جب آپ کو الیکٹیبلز بنے بنائے دیے جا رہے تھے, کاف لیگ آپ کو دی جا رہی تھی, ایم کیو ایم آپ کو دی جا رہی تھی, بلوچستان عوامی پارٹی آپ کو پتا ہے کہ 2 مہینے میں بن کے حکومت اس کو مل گئی ہے, وہ کون لایا, دی جا رہی تھی. شاہزین بگٹی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دیا جا رہا تھا آپ کو, اور ساری لے پالک لوٹے اٹھا کے دیے جا رہے تھے. تب آپ کہہ دیتے کہ جناب میں 5 سال اور انتظار کر لیتا ہوں, لیکن ان کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بناؤں گا جو مجھے بلیک میل کرتے رہے. تو قصور کس کا تھا؟ خان صاحب کا. یہ تو غلطی خود تسلیم کرتے ہیں, بس پھر بھگتے ہیں. جب 26 سال میں نہیں سیکھے نا, پھر بھگتے ہیں.